خوش آمدید کرتے ہیں خوفستان میں۔ پرانی حویلی کا ایک بند کمرہ قسط نمبر 2 کے ساتھ تینوں دوست اب حویلی کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تینوں دوست حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی ایک دم سے ساکت ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہوا جیسے بالکل ہی بند ہوتی ہے اور خاموشی کی وجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دل کی دھڑکن ایک دوسرے کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ علی ٹارچ جلاتا ہے تو روشنی جیسے تاریکی میں ہی گم ہو جاتی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے کہ وہ ٹارچ کی روشنی بالکل محسوس ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔ جیسے ہی وہ اگلے ہال کی طرف بڑھتے ہیں کہ دروازے پر مکڑیوں کے بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے، ایسے جیسے برسوں سے کسی نے چھوا ہی نہ ہو۔ حمزہ نے جھٹکے سے جالا ہٹایا تو مکڑیوں کے ایک گچھے نے اس کے کندھے پر دوڑ لگا دی۔ وہ چیختا ہے، جبکہ ایان زور سے ہنس کر کہتا ہے کہ یہ شروعات ہے پٹھو۔ لیکن اس کی ہنسی اگلے ہی لمحے خوف میں بدل جاتی ہے کہ ایک پرانی کرسی سے وہ ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہے کہ کرسی سمیت وہ نیچے گرتا ہے اور اتنا زیادہ سناٹا ہو جاتا ہے۔ گرنے کے بعد تینوں چپ ہو جاتے ہیں۔ علی کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگتا ہے۔ تمہیں وہ بات یاد ہے نا جو میں نے بتائی تھی؟ کون سی؟ حمزہ نے گرد جھاڑتے ہوئے کہا۔ جس شخص نے اس کمرے میں قدم رکھا تھا اور صبح تک پاگل ہو گیا تھا۔ سناٹے میں علی کی آواز گونجی۔ ایان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مر گئی۔ حمزہ نے تھوک نکلا، یار اب تو واقعی ڈر لگ رہا ہے۔ اسی لمحے حویلی کے اندر ایک زوردار پر سے ہوا نکلی اور ساتھ ہی ایک کبوتر ہوا میں پڑپڑاتا ہوا نکلا، لیکن یہ عام کبوتر نہ تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور سیدھا ایان کی طرف لپکا۔ ایان کی چیخ نکل گئی اور تینوں پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا ٹکرائے۔ علی ہنسا، ارے کبوتر سے ڈر گیا؟ حمزہ نے بھی ہنستے ہوئے کہا، فکر مت کرو، ابھی تو چڑیل نے بھی سلام نہیں کیا۔ ایان نے فوراً کہا، جب سلام کرے گی تو تم دونوں پہلے ہی گر گئے ہوگے۔ مذاق کے بیچ چھپا خوف اور خوف کے پیچھے چھپی خاموشی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اصل کھیل تو اب شروع ہوا ہے۔ سیڑھیاں جو اوپر جاتی تھیں گرد آلود تھیں، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، جیسے سیڑھیاں خود چاہ رہی ہوں کہ کوئی انہیں عبور کر کے ان کے راز کھولے۔ تینوں دوست قدم بہ قدم اوپر چڑھنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ ان کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، پیچھے ہوا میں جیسے کسی کی سسکی لے رہی ہو۔ دیواروں پر ہاتھ کے پرانے نشان تھے۔ حمزہ رک کر بولا، یار کچھ تو ہے۔ ایان ہنسا، ہاں ہمارا وائرل ہونے کا چانس۔ علی جو سب سے زیادہ سنجیدہ تھا سرگوشی میں بولا، لیکن قیمت کس چیز کی ہے؟ پھر وہ سامنے آ گیا، ایک دروازہ پرانا سیاہ زنگ آلود جس پر الفاظ کندہ تھے، جو اندر گیا وہ واپس نہ آیا۔ تینوں دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ ٹارچ کی روشنی دروازے کی لکڑی میں جبس ہو رہی تھی اور اندر سے آہستہ آہستہ کوئی ہنس رہا تھا۔